کہتے ہیں نا کہ ماں اگر ڈانٹی ہے یا سوری کچھ طرح سے بولتی ہے، مجھے تو ان کا ڈانٹنا بھی بہت پسند ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام پہ جلدی نکل آتی ہوں اور میں نے فون پہ ان کو بول دیا کہ امی ابھی بات کرتی ہوں، میں ذرا بزی ہوں. لیکن پھر مجھے ریئلائز ہوتا ہے، کل میں سپارہ پڑھی تھی، میں نے کہا یار آج میں صبح سے اٹھی میں نے امی کو میسج بھی نہیں کیا، اور جیسے ہی میں نے ان کو فون کیا تو پہلی چیز انہوں نے میرا بچہ میں دیکھ رہی تھی اللہ تم بزی ہوگی. تو ماں کی تو ہر بات ہی اچھی لگتی ہے. میرا خیال سے آج میں موجود ہوں بیکاز آف مائی مدر. امی اگر نہیں میں بولتے بھی میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ امی اگر نہیں ہوتی تو میری دنیا کیسے چلے گی. مطلب ناممکن ہے کہ میں کچھ بھی بولوں کہ میری امی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. امی کی کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو بولوں مجھے یہ پسند نہیں ہے. جو بات شاید ان کی سب سے بری ہوگی نا، شاید وہ بھی مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہوگی. منور رانا صاحب کا ایک شعر ہے کہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے. ہنا آپ بھی ایک ماں ہیں اور آپ بیٹی بھی ہیں. کیا آپ اس ہی طرح کی ماں ہیں جیسے آپ کی والدہ تھی؟ اپنے بچوں کے لیے آپ اسی طرح ماں ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو میری والدہ ہیں وہ مجھ سے کروڑوں درجے اچھی امی ہیں. اتنی اچھی امی ہے کہ میں اتنی اچھی امی نہیں ہوں، بن بھی نہیں سکتی. چاہ کے بھی میں امی آپ بہت اچھی ہیں، میں آپ کی جیسی نہیں بن سکتی. ظاہر ناظرین یہ موضوع ایسا ہے کہ جس میں آنسو نہیں رکتے، قابو نہیں کر سکتا انسان. عروج آپ بھی ایک ماں ہیں اور ماں بننے کے بعد پھر کیا احساس ہوتا ہے؟ میں بہت مشکل بیٹی تھی آئی تھنک جب میں ینگ تھی، اور اس وقت مجھے میری امی ایک بات اکثر بولتی تھی، کہتی تھی جب تم ماں بنو گی نا میں تم سے تب پوچھوں گی. جب ان کو مجھ پہ غصہ آتا یہ سب مائیں ایسے کہتی ہے نا، جب تم پہ آئے جب تم ماں بنو گی نا تب تمہیں پتہ چلے گا. اور واقعی میں پتہ چل گیا. اور میں صحیح والا تو آج ظاہر ہے والد صاحب کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ ایک مقام رکھتے ہیں والد. لیکن ماں چونکہ ایک درسگاہ ہوتی ہے. میں جو آج اس مقام پر ہوں بیکاز آف مائی مدر، میں اپنی امی کی وجہ سے ہوں. اور بچپن سے ہی مجھے انہوں نے دینی اور دنیاوی تعلیم میں آگے رکھا، میری حوصلہ افزائی کی. مجھے اسکول کا وہ وقت یاد ہے کہ جب اسکول میں نعت کمپٹیشن میں تھا اور مجھے نکال دیا گیا تھا کہ آپ کی آواز اچھی نہیں ہے، اور باقاعدہ کہہ کر، اور میں بڑا ڈسہارٹ ہوا. میری والدہ ذاکرہ اہل بیت سیدہ رونق جہاں پہ کہتی ہیں کہ تم اپنی اس چیز کو ہار مت سمجھنا، اس کو اپنا چیلنج بنا لینا، اور تم اس اسکول میں جیتو گے. اور اگلے سال اسی اسکول میں مجھے ایوارڈ ملا. پھر میں نوحہ خوانی میں آیا، منقبت خوانی، ٹی وی ہوسٹنگ، سب چیزیں ماں باپ کی دعاؤں سے ہوتا ہے. جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے نا تو عرش ہلا دیتی ہے، عرش ہلا دیتی ہے. آئی لو یو امی، آئی لو یو امی جان. میں آپ کو ایک بات کہوں کہ آپ نے والد کے حوالے سے بہت اچھی بات کی. والد کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، والد بھی رول ماڈل ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے پہلا مرد، زندگی کا پہلا مرد اس کا باپ ہوتا ہے. بالکل وہ ایک رول ماڈل ایسا ہوتا ہے جس پہ وہ ایک ڈیفائن کر لیتی ہے کہ یہ ایسے ہوتے ہیں آدمی. اب یہ کہ مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے باپ، غصے والے ہوتے ہیں یا پرفیکٹ انسان نہیں ہوتا ہر کوئی، لیکن جن کے ماں باپ پرفیکشن کے بہت قریب ہوتے ہیں نا، وہ بیٹیاں بہت اپسیٹ ہوتی ہیں اگر باہر کی دنیا میں نکل کے ان کو وہ میچنگ نہ ملے تو. اور ہمارے فادر جو تھے ان میں ہماری امی سے زیادہ مدرہڈ تھی. ان کے بیہیویئر میں مامتا زیادہ تھی، مطلب بہت جلدی رو پڑتے تھے، یہ ہم بھی بہت جلدی رو پڑتے سب. تو ہماری امی تھوڑی مضبوط تھی، اس طرح سے محبت والی تھی. لیکن ہماری امی کے ایکسپریشن میں اور ہمارے فادر کے ایکسپریشن میں وہ فرق تھا کہ والد ماں کی طرح مامتا دکھاتے تھے اور امی باپ کی طرح کرتی تھی. سو دونوں کا کمبینیشن بڑا ڈفرینٹ تھا. لیکن بہرحال ساری ڈیوٹی، سارا کام، کپڑے بنانا، بچوں کو دیکھنا، لڑکیوں کو تمیز سکھانی، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنا، وہ سب تو ماں ہی کرتی ہیں. لڑکیوں کو، لڑکوں کو سب کوچ کرنا. اور ہم 4 بیٹیاں اور 1 بیٹے والے گھر میں تھے. مجال جو ہماری ماں نے یہ کہا ہو کہ یہ بیٹا خاص ہے اور تم لوگ نہیں ہو، ابا نے تو کہا ہی نہیں. ہماری امی بھی ایسی تھی. ہمارے بھائی کو شکایت رہی ہے یہ
در پردہ کہ مجھے الگ سے کوئی بادشاہ سلامت نہیں بنایا گیا یا مجھے الگ ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا. انہوں نے سب کو ایک سا رکھا. لیکن ہماری امی بھی وہ ٹپیکل مانی تھی کہ وہ میرا پتر آیا ہے, میرا بیٹا آیا ہے, اس کو یوں کر دو. نہیں, وہ بالکل ایک نارمل ماڈریٹ اور ایک جیسا رویہ سب کے ساتھ, اور ہم سے تو دوستی. اچھا, یہ میں اکثر آپ سے بات سوچتا ہوں, میری 2 بیٹیاں ہیں, ایک بالی سکینہ ایک عالی سکینہ. بڑی 8 سال کی ہے بالی سکینہ اور عالی سکینہ 3.5 سال کی. بالی سکینہ مجھ سے بڑی اٹیچ تھی بچپن سے ہی نا, وہ میرے پاس ہی سوتی ہے, میرے سے لپٹ کے سوتی ہے. جب عالی سکینہ دنیا میں آئی تو میں اپنی مسز سے کہتا تھا کہ یہ بالی سکینہ والی جگہ یہ کیسے بنائی گئی. لیکن کہتے ہیں نا جیسے بس میں چڑھ کے بندہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے, اس بچی نے عالی سکینہ نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی, الگ جگہ بنائی. پھر مجھے یہ احساس ہوا, جو اکثر ماں باپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو یہ زیادہ پسند ہے یا میں زیادہ پسند ہے, تو ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ تم سب ہمارے لیے برابر ہو. اگر ہم تم سے یہ سوال کریں کون ہوگا, ابا زیادہ پسند ہے, اماں زیادہ پسند ہے, تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ کچھ بچے کہہ دیتے ہیں اماں زیادہ پسند. ہماری سب سے پہلے تو دعا ہے کہ جن کی مائیں اس دنیا میں ہے, اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. میری امی جان کا بھی سایہ سلامت رکھے, آپ تمام کی والدہ کا سایہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ آپ کی والد سب کی والدہ ہیں, اور آپ کی والدہ کو خدا اعلی علین پہ جگہ عطا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں. اچھا, آپ ایک کال ہم لے لیں. ہاں ضرور پلیز. ایک کال ہم لیں گے. ہمارے بہت پیارے بھائی, میرے بہت دل کے قریب ہیں, اور مشہور ایکٹر بھی ہیں, مشہور ماڈل بھی ہیں, آپ سب ان کو جانتے ہیں. میرے بھائی عمران عباس صاحب اسلام آباد سے ہیں. اور ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, تو ہم نے چاہا کہ عمران بھائی کو ضرور اس میں شامل کریں اور ان کی والدہ کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں. کال پر عمران بھائی, اجازت ہے تمہیں؟ جی